محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ربا کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، مٹاتا ہے اللہ ربا کو اور بڑھاتے ہیں صدقات کو. اللہ تبارک و تعالی نہیں محبوب رکھتے ہر نا شکرے کو اور گنہگار کو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے تحقیق جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے اور قائم کیا نمازوں کو، ادا کیا زکوٰۃ کو، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے بہت بڑا ثواب ہے اور نہ ان پہ کوئی ڈر ہے اور نہ ان پہ کوئی غم ہے، نہ وہ خوف والے ہوں گے نہ غمگین ہوں گے. سابقہ آیات مبارکہ میں بھی، اس آیت مبارکہ میں بھی اور اس سے بعد آنے والی جو آیات مبارکہ ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ربا کے بارے میں فرمایا. ربا کا معنی ہوتا ہے سود. قرآن مقدس میں سورۃ البقرہ میں بھی، سورۃ آل عمران میں بھی، سورۃ النساء میں بھی، یعنی مختلف تقریباً 10 آیات ہیں جن میں سود کی حرمت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 40 حدیثیں ہیں، صحیح احادیث مبارکہ، جن میں اللہ تبارک و تعالی نے سود کی، حضور پاک کی زبان مبارک سے سود کی حرمت کا اور اس کے گناہ کا اور سود پر عذاب دنیا اور آخرت کا ذکر فرمایا. تو سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ربا جو ہے جس کو سود کہتے ہیں، ایک سود ہے جس کو مصطلحات علماء میں کہتے ہیں ربا القرآن، یا جس کو کہا جاتا ہے ربا النسیہ، یعنی وہ سود جس کا تعلق ادھار سے ہے، یا جس کا تعلق یعنی کل قرض، ہر وہ قرض یجر نفعا، جو اپنے ساتھ نفع کو لائے وہ سود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آپ کے زمانے سے قبل جاہلیت میں سود کا بڑا رواج تھا. اور سود 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک سود تو وہ ہے کہ آدمی نے کسی کو قرض دیا اور قرضے کے بدلے میں اس نے کہا کہ آپ مجھے اتنا سود ادا کریں گے. مثلا 1000 ریال قرض لیا کہ بھائی میں 1 مہینے کی مہلت دوں گا لیکن مہینے کے بعد آپ مجھے 1100 دیں گے. یہ سود ہے. اور ایسے سود خار لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک ہر مسلمان کو بچائے. پچھلی آیات مبارک میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الذین یاکلون الربا، وہ لوگ سود خور ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ نہیں اٹھیں گے مگر قیامت والے دن جب اٹھیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کو ایسے خبتی ہوں گے، ایسے پاگلوں کی طرح ہوں گے جیسے شیطان نے ان کو خبتی کر دیا ہو.
کیونکہ ایک تو وہ مجنون ہوتا ہے جو بیماری کی سبب میں پاگل ہو گیا، ایک مجنون وہ ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ سے ہی دیوانہ پیدا ہوا، اور ایک جنون وہ ہوتا ہے جس کو شیطان مس کرتا ہے، شیطان اپنے تسلط سے اس کے دماغ کو مختل کر دیتا ہے، وہ کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، اس کے حرکات، سکنات، اعمال، افعال، اقوال جو ہیں وہ نارمل نہیں رہتے بلکہ اب نارمل ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جب یہ اٹھیں گے قیامت والے دن تو ان کا حال ایسے ہوگا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ سود خوار ہے، کیونکہ انہوں نے دو گناہ کیے۔ ایک گناہ تو یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ سود جو ہے وہ حلال ہے، جب بے شرا حلال ہے سود حلال۔ تو یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اگر آج بھی دنیا میں کوئی مسلمان سود کو حلال تصور کرتا ہے، یعنی سود کو حرام نہیں سمجھتا، یا وہ یہ کہتا ہے کہ جی نہیں یہ سود جو ہیں بینکنگ کے یہ سود نہیں ہے بلکہ یہ سروس چارجز ہیں اور ان کے بغیر اب ملک چل ہی نہیں سکتے، سود کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، سود کوئی حرام شراب نہیں، وہ تو سیدھا کافر ہو جاتا ہے۔ یعنی سود کی حرمت کا انکار کرنا، سود کو حرام نہ سمجھنا، یہ کفر ہے۔ ایک یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سود حرام ہے، سود کو گناہ سمجھتا ہے، حرام بھی سمجھتا ہے، لیکن سودی کاروبار کرتا ہے تو یہ شخص جو ہے فاسق اور فاجر ہے، یہ کبیرہ گناہ میں مرتکب ہے، اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ سود کا جو تعامل ہے وہ 36، اگر سود کا ایک درہم کوئی لے لے، یعنی ایک ریال سمجھے لے لے، تو ایک درہم سود کا جو ہے 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر گناہ ہے، صرف ایک درہم لینا، اور جو لاکھوں لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ سود جو ہے اس کے 73 گویا کے باب ہیں، یعنی 73 حصے سمجھ لو، 73 دروازے سمجھ لو۔ تو فرمایا سب سے ادنا گناہ جو ہے سود خوار کا وہ ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتقو، بچو لوگوں، ان 7 الموبقات، 7 گناہ جو بندے کو برباد کر دینے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، فرمایا ان 7 گناہوں سے بچا کرو۔ اس میں حضور پاک نے شمار فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ جو ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کسی بندے کا ناحق قتل کرنا، اور اسی میں حضور پاک نے شمار فرمایا کہ سود کھانا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی پاک باز عورت پہ تہمت لگانا، فرمایا یہ ایسے گناہ ہیں کہ جب بندے میں آ جائیں تو بندے کو برباد و ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا کہ ایک نہر ہے اور خون کی بھری ہوئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی نے عالم برزخ میں جو عذاب ہو رہے ہیں ان کا نمونہ دکھلایا، اصل عذاب تو عالم آخرت میں شروع ہوگا۔ حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے دکھلایا گیا کہ ایک خون کی نہر ہے بھری ہوئی، اور اس میں ایک آدمی زور لگاتا ہے، تیرتا ہے، اور جب وہ کنارے تک پہنچتا ہے تو کنارے پہ ایک بندہ کھڑا ہے جو پتھر مارتا ہے اس کے منہ میں، اور پھر وہ چلا جاتا ہے واپس نہر میں، پھر تیرتا ہے، کوشش کرتا ہے نکلنے کی، لیکن جب وہ کنارے کے قریب آتا ہے پھر وہ پتھر مارتا ہے۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا اس کو کس جرم کی سزا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا حضور یہ سود کھانے والا ہے۔ اسی طرح میرے آقا نے فرمایا کہ مجھے یہ بھی دکھلایا گیا راج والی رات میں کہ بعض بندے ایسے ہیں جن کے پیٹ اتنے بڑھ گئے ہیں جیسے بڑا کمرہ ہوتا ہے، اور ان کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے ہیں جو نظر آ رہے ہیں۔
تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ بھی سود خوار ہیں، سود کھانے والے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک تو یاد رکھیں کہ سود حرام ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید بھی وضاحت فرمائی کہ ایک تو سود ہے نا جی، قرض دینا اور زیادہ پیسے لینا، یہ تو واضح بات ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اس کے اندر تو کسی کو کوئی شبہ نہیں، اس کو اللہ نے حرام کیا۔ ایک سود حضور پاک نے اور بھی 6 چیزیں بتلا دی کہ ان 6 چیزوں کا بھی خیال رکھنا، ان میں اگر کمی زیادتی کرو گے تو یہ بھی سود بن جائے گا۔ ان 6 چیزوں میں میرے آقا نے کیا چیزیں بیان فرمائی؟ فرمایا ایک سونا، دوسرا چاندی، تیسرا گیہوں گندم، چوتھا جو، پانچواں کھجور اور چھٹا انگور۔ یاد رکھیں یہ 6 چیزیں جو ہیں ان میں اگر برابر لو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کمی بیشی کر لو تو سود بن جائے گا۔ کیا مانا؟ ایک آدمی کہتا ہے کہ جی مجھے آپ 1.25 من گندم دیں تب میں آپ کو 1 من گندم دوں گا، کیونکہ میری گندم جو ہے وہ کوالٹی کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، تو اس میں کمی بیشی کرنا جو ہے یہ بھی سود ہے۔ اسی طرح جو میں، اسی طرح کھجور میں، اسی طرح انگور میں، اور اسی طرح سونے اور چاندی میں کہ جی آپ مجھے مثلا 1 تولہ دیں گے، 1.25 تولہ دیں گے، میں تب آپ کو 1 تولہ دوں گا۔ تو یہ کمی بیشی جب ہوگی سونے میں بھی، ہاں سونا برابر ہے کوئی سود نہیں، چاندی برابر ہے کوئی سود نہیں، لیکن جب کمی بیشی آپ کریں گے تو سود ہو جائے گا۔ اور یاد رکھو ان 6 چیزوں کی ادھار کرنا بھی سود ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ جی مجھے سونا جو ہے آپ دے دیں ادھار، آج مجھے آپ 10 تولے سونا دے دیں ادھار پر، اور قیمت مثلا ہو گئی 5,000 ریال، میں آپ کو 6 مہینے کے بعد 5,000 ریال دوں گا تو یہ سود ہے، حالانکہ جو قیمت طے ہوئی ہے وہی دے رہا ہے۔ قیمت طے ہو گئی تھی آج 5,000 ریال، لیکن حضور نے فرمایا کہ سونے کو، چاندی کو ادھار پہ بیچنا، یا گندم کو، جو کو، کھجور کو، انگور کو ادھار پہ بیچنا چاہیے، یہ بھی سود ہے، کیونکہ اس کی قیمت خود بخود کم بڑھتی جاتی رہتی ہے۔ تو جب قیمت بڑھے گی یا کم ہوگی تو کمی بیشی تو آ گئی خود بخود۔ آج آپ نے سونا لیا ہے 10 تولے 5,000 کے مل گئے، 6 مہینے کے بعد ہو سکتا ہے 6,000 کے بھی نہ ملے، یا ہو سکتا ہے 4,000 کا ہو جائے۔ اس لیے ان 6 چیزوں کو بھی اپنے دماغ میں رکھ لیں کہ یہ بھی سود ہے۔ اب مسئلہ یہ بنا تھا کہ جب سود کے منع کا حکم آ گیا تو اس وقت یہ حکم دیا گیا بھی جو پہلے گناہ ہو گئے وہ معاف۔ اب یہ مسئلہ بھی بن گیا تھا کہ بھی اگر فرض محال سود جو ہے، جیسے جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں، بنو ثقیف اور بنو مخزوم 2 قبیلے تھے، دونوں قبیلے تھے، اور دونوں قبیلوں میں سے ایک قبیلہ جو ہے بنو مخزوم کا وہ مسلمان ہو گیا۔ بنو ثقیف جو تھے ان کے ساتھ معاہدہ تو تھا ان کا، لیکن مسلمان نہ ہوئے، ان کا آپس میں سود کا کاروبار تھا۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ بھی سود تو حرام ہو گیا، لیکن کافروں نے کہا کہ جو ہماری سود کی رقم بنتی ہے وہ مسلمان ہمیں دیں۔ سود حرام ہو گیا ہے، لیکن وہ ہمارے پہلے کے معاملات ہیں اور پھر ہم کافر ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسئلہ آیا، آپ نے فرمایا بالکل نہیں، اصل راس المال لینے کے حقدار ہو، لیکن سود کا جو تمہارا پیسہ ہے وہ نہیں ملے۔ اب چونکہ ایک شبہ ہو سکتا تھا کہ بھی چونکہ کافروں کا مال بچ گیا ہے، سود کا مسلمان اس بہانے سے کھا گئے، لیکن حضور پاک نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح ہو گیا، حجۃ الوداع پہ آپ تشریف لے آئے، آپ نے واضح اعلان فرما دیا، آپ نے فرمایا کل ربا الجاہلیت موضوع تحت قدمی ہاتین، فرمایا خبردار، ہر قسم کا سود جو ہے آج میں نے اپنے پاؤں کے نیچے باندھ ڈالا ہے،
باقی تم یہ کہو کہ ہمارے پیسے مسلمانوں کے پاس بچتے ہیں تو سب سے زیادہ ربا کا پیسہ تو عباس کا بچتا ہے کافروں کے پاس، لیکن آج اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں، صرف راس المال لینے کا حقدار ہے، سود کا لینے کا حقدار نہیں۔ اسی طرح بلکہ علماء فقہاء نے احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بھی لکھا ہے کہ مثلاً آپ نے کسی آدمی کو قرضہ دیا ہے، آپ سے کسی آدمی نے قرضہ مانگا ہے، جی مجھے آپ 10,000 ریال قرضہ دے دیں، آپ نے دے دیا۔ قرضہ دینے کے بعد اس آدمی نے آپ کو کوئی چیز ہدیہ بھیجی، مثلاً ایک اینک بھیجی کہ جی یہ میں نے آپ کے لیے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تو اسلام کہتا ہے یہ ہدیہ قبول نہ کرو، کیونکہ کہ یہ آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، کہیں قرضے کے اوپر یہ بھی سود نہ بن جائے۔ اسی طرح فقہاء نے یہ بھی وضاحت کی ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے آپ سے قرضہ لیا، 10,000 ریال آپ سے قرضہ لیا، قرضہ لینے کے بعد آپ سڑک پہ کھڑے تھے کہ وہ مقروض آدمی اپنی گاڑی میں گزرا، کار میں گزرا، اس نے آپ کو دیکھا، گاڑی روک دی کہ آئیے جناب بیٹھے میں آپ کو گھر پہنچا دوں، تو فقہاء نے لکھا ہے کہ قرضہ دینے سے پہلے یہ آدمی کبھی آپ کو گھر پہنچاتا تھا؟ اگر پہنچاتا تھا پھر تو بیٹھ جائے، اور اگر قرضہ دینے سے پہلے یہ آپ کو نہیں پہنچاتا تھا اور اب پہنچا رہا ہے تو مانا قرضے کے وجہ سے شرمندہ ہو کے یا زیر بار ہو کے بٹھا رہا ہے، یہ بھی سود بن جائے گا۔ لہذا اسلام نے حکم دیا کہ تم اس سے فائدہ نہ اٹھاؤ۔ اسی طرح فقہاء کرام نے رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جن بلڈنگوں میں یا جن عمارات میں سود کا کاروبار ہوتا ہے، انہوں نے فرمایا مومن کو یہ چاہیے کہ اس کے سائے میں بھی نہ بیٹھا کرے۔ یہ تمام احادیث اور تمام قرآن مقدس کی آیتوں نے واضح کر دیا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے۔ اب سود کے بارے میں کوئی بہانہ بنائے، کوئی تعویلیں کرے، اسی لیے میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی یہودیوں پہ لعنت کرے، لعن اللہ الیہود، حضور نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں پہ لعنت فرمائے کہ اللہ نے ان پہ شہم جو تھی، چربی جو ہوتی ہے نا جی، جانور کی چربی، اللہ نے ان پر حرام کر دی کہ تم چربی نہیں کھا سکتے ہو۔ بطور سزا ان کے لیے ایک چیز کو حرام کر دیا گیا۔ فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، انہوں نے چونکہ ظلم کیا تھا، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تھی، اپنے جانوں پر ظلم کیا، اللہ نے بھی بعض پاکیزہ چیزیں ان پر حرام کر دی۔ تو اب یہودیوں نے کیا بہانہ نکالا؟ انہوں نے یہ بہانہ تجویز کیا کہ وہ چربی کو اپنا آگ پہ رکھ کے گھی بنا لیتے اور گھی کو بیچ لیتے یا گھی کو استعمال کر لیتے۔ وہ کہتے جی چربی حرام ہے، گھی تو ہم پر حرام نہیں ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اللہ یہودیوں پر بھی لعنت کرے۔ اشارہ اس طرف تھا کہ بعض لوگ سود کا نام بدل کر اس کا نام سروس چارجز رکھ کے یا اس کا نام مارک اپ رکھ لیں گے یا اس کا نام اور کوئی خوبصورت سا تجویز کر لیں گے، لیکن لاکھ نام بدلتے رہیں، اللہ تو جانتا ہے دلوں کے احوال کو کہ سود کھا رہے ہیں۔ اب جو آیت ہم نے پڑھی ہے اس میں سنیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یمحق اللہ الربا، محاق کا معنی ہوتا ہے مٹا ڈالنا۔ اللہ سود کو مٹا دیتے ہیں اور صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ بظاہر جو ہے معاملہ بالکل برعکس ہے۔ صدقات و خیرات میں ظاہر کے اعتبار سے مال گھٹتا ہے کہ آپ کے پاس 1,000 ریال تھے، آپ نے 100 ریال خیرات کر دی تو باقی 900 بچ گئے۔ سود میں بظاہر مال بڑھتا ہے کہ آپ نے 1,000 ریال دیا اور مہینے کے بعد 1,100 لے لیے تو لہذا 100 بڑھ گیا، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں، سود مٹا دیتے ہیں ہم اور خیرات کو بڑھا دیتے ہیں ہم۔ تو اس مٹانے اور بڑھانے کا کیا مقصد ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین کرام نے
محدثین اعظام نے سب سے پہلی جو محققانہ بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد ہے عالم آخرت میں کہ قیامت والے دن اللہ سود کو مٹا دیں گے، باطل کر دیں گے، کوئی فائدہ نہیں، کوئی نفع نہیں، کوئی ثواب نہیں، بلکہ جہنم کا ذریعہ بن گیا۔ اس سے بڑی بربادی کیا ہو سکتی ہے؟ اور اللہ خیرات کو بڑھا دیں گے کہ جس نے جو خیرات دی ہوگی اس کے بدلے میں اللہ اس کو جنت کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ انہوں نے فرمایا اس مٹا دینے اور بڑھا دینے کا معاملہ ہے آخرت میں، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے اور آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے۔ ہر صلہ ہر بدلہ آخرت میں ملتا ہے۔ اور بعض علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے، محدثین کرام نے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، انہوں نے کہا بات بالکل ٹھیک ہے کہ اصل تو اللہ سود کو مٹا دیں گے، خیرات کو بڑھا دیں گے آخرت میں، لیکن کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ نظارہ دکھا دیتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر بندے کو دکھا دیں، بلکہ کسی خاص واقعے میں اللہ دکھا دیتے ہیں کہ سود کھانے والا برباد ہو گیا اور اللہ کے راستے میں لٹانے والا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ کبھی کبھی اللہ دنیا میں بھی نمونہ دکھلا دیتے۔ اور اسی پر علماء متاخرین نے لکھا ہے کہ اگر ہم آج بھی ٹھنڈے دل سے غور کریں تو مثلا حلال کھانے والا، زکوٰۃ دینے والا، خیرات کرنے والا، تجارت کرنے والا اگر کبھی گھاٹا بھی پڑ جائے تو ایسے برباد نہیں ہوتا جیسے سود والے برباد ہوتے ہیں۔ نے کہا سود والے جو ہیں، جو سٹے کا کاروبار کرتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ صبح وہ کروڑ پتی تھا اور شام کو فٹ پاتھ پہ آ گیا، کروڑوں کے گھاٹے ہو گئے، ایک سٹے کے اندر کروڑوں روپے ڈوب گئے۔ تو نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی دنیا میں بھی دکھلا دیتے ہیں کہ جتنی جلدی بربادی ان پہ آتی ہے اتنی جلدی تاجر پہ نہیں آتی۔ تو یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اچھا، بعض لوگوں کو جو شبہ گزرتا ہے کہ دیکھو جی سود کھانے والے تو بڑے بڑی عمارتیں ہیں، بڑے بڑے بینک ہیں اور ان کے لیے تو بڑی ترقی ہے، اور جن ملکوں میں، کافروں کے ملک میں جہاں سارا کام ہی سود سے چل رہا ہے، وہ ملک کتنی ترقی کر گئے ہیں۔ اس چیزوں کو سامنے رکھ کر مسلمانوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ ان کی ترقی سود کی وجہ سے ہے اور تمہاری بربادی جو ہے شاید سود کے نہ لینے کی وجہ سے ہے، حالانکہ معاملہ بالکل غلط ہے۔ اب مجھے بتلائیں، ٹھنڈے دل سے اللہ کے کعبے میں ہیں الحمدللہ، بغیر کسی بات کے، بغیر کسی اعتراض کے، خالی ذہن ہو کر ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ جن غریب ملکوں کو یہ بڑے بڑے ملک جو ہے کافروں کے قرضہ دیتے ہیں سود پہ، ایمان سے کہیں بیرون کے چنگل سے آج تک وہ ملک نکل سکے؟ جس ملک نے مثلا سود، ملک کا صرف جو آپ کا غریب ملک ہے اس کا حساب لگا لے، ہمیں تو اعداد و شمار کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، نہ ہم حساب کرنے والے لوگ ہیں، یعنی آپ اپنی کمائی کا تقریباً جو ہے 50% سے بھی زیادہ صرف سود دینے میں ادا کر رہے ہیں، اصل قرضہ موجود ہے۔ اور پھر بدقسمتی دیکھیں کہ جب سود کے ذریعے وہ ملک ہمیں غریبوں کو جکڑ لیتے ہیں، اب سود ان کا باقی ہے، اچھا اگلا سال آ گیا جی آپ ہمارا سود نہیں دے سکے، آپ نے قرضہ لیا تھا مثال کے طور پہ 1 ارب، سود بن گیا 20 کروڑ، آپ نے سود نہیں دیا، اور جی ہم کیا کریں، ہمارے فصل اچھے نہیں ہوئے، سیلاب آ گیا، مجبور ہو گئے، ہم دینا تو چاہتے ہیں جناب، ہم تو بالکل آپ کے فرما بردار ہیں، آپ نے ہم پر مہربانی کی، ہمیں سود دیا، پیسہ دیا، قرضہ دیا، تو اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اب ایسا کرتے ہیں کہ 1 ارب 20 کروڑ پر کتنی مہلت آپ کو چاہیے؟ انہوں نے کہا جی مزید ہمیں 1 سال دے دیں۔ انہوں نے کہا اب سود جو ہے وہ پھر 1 ارب پہ نہیں ہوگا، 1 ارب 20 کروڑ اصل بن گیا، کیونکہ آپ نے ہمیں دینا تھا 20 کروڑ نہیں دیا، کہے گا اب آپ ہمیں سود دیں گے 1 ارب 20 کروڑ پہ، اگلے سال پھر 1 ارب 40 کروڑ پہ، اس کے اگلے سال پھر 1 ارب 60 کروڑ پہ، سود بڑھتا چلا جا رہا ہے، کم ہوتا نہیں آتا اور اصل قرضہ موجود ہے۔ اچھا، جب ہم پر یہ دباؤ پڑا
تو اب ہمارا ملک میں کاروبار چلانے کے لیے ہم کیا کریں؟ پیسہ تو ہے نہیں، تو اب جناب یہ ہوا کہ ہم نے اپنے نوٹ جو ہیں وہ اپنی قوت سے زیادہ چھاپنے شروع کیے۔ کیا مطلب؟ ہمارے پاس سونا تو ہے 2 ارب کا، جو ہماری ضمانت ہے، اصل سیکورٹی بڑا ہوا ہے، وہ ہے 2 ارب کا، نوٹ چھپ گئے 3 ارب کے۔ اب یہ بات چھپی ہوئی تو نہیں رہتی، لہذا ہمارا روپیہ جو ہے وہ روپے کے بجائے 12 آنے کا ہو گیا۔ اگلے سال پھر ہم نے ضرورت کے مطابق نوٹ چھاپا، پھر ہمارا روپیہ 8 آنے کا ہو گیا۔ اگلے سال پھر ہم نے اپنی ضرورت کے مطابق نوٹ چھاپا، پھر ہمارا روپیہ جو ہے 4 آنے کا رہ گیا۔ جیسے آپ باہر میں رہنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ کبھی یہ بھی عالم تھا کہ آپ کے ایک 100 روپے کا 135 ریال ملتے تھے، اور 20 سالوں تک رہ گیا۔ اب جناب آپ آ گئے تقریباً 9 روپے یا 9.25 روپے کا 1 ریال۔ اچھا، اور بھی ملک جو ہے وہ کوئی 10 روپے پہنچ گیا، 10 روپے کا 1، کوئی 8.5 پہ پہنچ گیا، کوئی 11 پہ پہنچ گیا، کوئی 12 پہ پہنچ گیا۔ یہ ہے اس سودی کام کا اندازہ۔ جیسے کسی دور میں $1 جو ہے نا جی، آپ اندازہ کریں، اس کے تھے 3 روبل۔ 3 روبل جو تھے $1 کا ریٹ تھا، اب جو ہے وہ 425 روبل $1 کے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور وجہ کیا ہے؟ وہ سود کا نظام جکڑتا جا رہا ہے پنجے میں۔ اچھا، جب آپ نے مثلا میرا قرضہ دینا تھا، ٹھنڈے دل سے سوچیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ ریال، اور 100 آپ کا چلتا تھا، 100 کے برابر تو گویا 1 لاکھ روپے آپ نے مجھے دینے تھے۔ پھر جب آپ کی قیمت بن گئی جناب، آدھے پہ آپ آ گئے، آدھے پہ جب آپ آ گئے تو 8 آنے کا رہ گیا، تو اب آپ 2 لاکھ دیں گے تو تب جا کے میرا 1 لاکھ ہوگا۔ پھر آپ جناب 3 پہ آ گئے، 3 لاکھ، اب آپ مجھے 9.25 لاکھ دیں گے تب میرا 1 لاکھ ریال اترے گا۔ میرا قرضہ تو وہی 1 لاکھ ریال ہے، لیکن آپ جو اتنا دبتے چلے جا رہے ہیں، اتنی قیمت آپ کی ویلیو کم ہوتی جا رہی ہے، اتنا قرضہ آپ پر چڑھتا جا رہا ہے۔ اچھا، جتنا قرضہ چڑھتا جا رہا ہے، سود خود بخود وہ تو آٹومیٹک، وہ تو ایک مشین ہے، بٹن دبا دیا ہے آپ نے، چل رہی ہے، وہ آپ کے خلاف بنا رہی ہے، اس میں کمی آنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو اب اسی سے آپ بتائیں کہ سود نے ملکوں کو، ربا نے برباد کیا یا نیچے سے پکڑ کے کھڑا کر دیا؟ ٹھنڈے دل سے، بالکل بغیر کسی اعتراض کے۔ اچھا، جن ملکوں کو اللہ نے اپنا پیسہ دے دیا، تیل دے دیا، سونا دے دیا، کوئی ڈائمنڈ دے دیا، کوئی معدنیات دے دیے، انہوں نے غیر ملکوں سے سود نہیں لیا، وہی ملک ترقی پہ رہے۔ جن لوگوں نے ان سے قرضہ نہیں لیا، جو سود کے چکر میں نہیں آیا، وہ ملک بچ گئے، وہی ملک ترقی پذیر کہلائے، ترقی یافتہ کہلائے۔ جنہوں نے اپنی پھر صنعت کو پھیلایا، اپنے کاروباروں کو پھیلایا، اور تجارت کو بڑھایا، اور قرضہ کسی سے نہیں لیا۔ اسی طریقے سے جناب آپ دیکھ لیں، جب یہ سارے عالم کے اندر نمونہ موجود ہے، تباہی موجود ہے، پھر بھی آپ کو نظر آئے کہ نہیں، یہ سود کے ساتھ بڑی ترقی ہے۔ یہ تو بالکل وہی بات ہے جیسے کسی آدمی کو بیماری سے ورم آ جائے اور وہ آپ کو موٹا نظر آئے، آپ کہیں جی بڑا تندرست ہے، بڑا موٹا ہو گیا ہے، لیکن جب ڈاکٹر دیکھے گا وہ کہے گا موٹا نہیں ہو گیا، یہ تو مرنے کے قریب ہے۔ یہ ورم ہے، ایک آدمی نے جلاب لے لیا ہو، مسحل لے لیا ہو، پیٹ اس کا چل پڑا ہو، اور اندر کا گند صاف ہو گیا ہو، 2-3 دن کے بعد آپ کو نظر آئے، آپ دیکھیں گے بڑا کمزور نظر آ رہا ہے، لیکن طبیب کہے گا نہیں جناب یہ کمزوری ہے تو اب ٹھیک ہوا ہے، اندر اس کا مادہ فاسد جو تھا وہ سب کا سب نکل گیا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب اپنے پیسے سے تم زکوٰۃ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو، وہ گندا مادہ نکل جاتا ہے، جو بچتا ہے وہ خالص کھرا سونا بن جاتا ہے۔ اور جب تم سود لیتے ہو، سمجھتے ہو زیادہ مل رہا ہے، وہ زیادہ نہیں، وہ تو جہنم کی ورم چڑھ رہی ہے۔
تم اسے سمجھ رہے ہو کہ ہماری صحت ہو رہی ہے، ہمارا فائدہ ہو رہا ہے، تمہارا فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ تمہاری بربادی کا سامان ہو رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی واضح بات فرما دی کہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ اسی طرح میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑوں صلاۃ و سلام۔ آپ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ سود اتنا گندا معاملہ ہے، سود لینے والے پر بھی لعنت ہے، سود کے گواہی دینے والے پر بھی لعنت ہے، سود کے لکھنے والے پر بھی لعنت ہے، اور سود کے نظام کے اندر وکالت کرنے والے پر، سنبھالنے پر، ذمہ داری لینے والے پر بھی لعنت ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس معاشرے میں سود عام ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، وہاں اللہ عذاب دیں گے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے۔ اور میں جس معاشرے میں یہ دو چیزیں آ جائیں گی، ایک سود اس معاشرے میں آ جائے گا اور ایک اس معاشرے میں بے حیائی آ جائے گی، زنا آ جائے گا، فحاشی آ جائے گی، فرمایا پہلا عذاب کا ایک قسم یہ ہے کہ ان پہ اللہ عذاب مسلط کریں گے کہ ہر چیز مہنگی ہو جائے گی۔ اچھا، بعض علماء کرام نے فرمایا کہ مٹا دینے کا مقصد جو ہے، ایک مقصد یہ ہوتا ہے، اور صدقات کو بڑھا دینے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی عدد تو نہیں بڑھتا۔ کیا معنی؟ مثلا آپ کے پاس 1000 ہے 1000، لیکن اس 1000 میں اللہ برکت ڈال دیتے ہیں، اسی پیسے میں اللہ تبارک و تعالی برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ میرے آقا نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ کا پیالہ تقسیم کیا تو 100 اصحاب صفہ کے صحابہ نے پی لیا، لیکن پیالہ دودھ کا بھرا ہوا ہے، اللہ نے برکت ڈال دی۔ پیالہ تو وہی ہے لیکن اسی میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ تو حلال کے پیسے میں خیرات کر دینے سے، زکوٰۃ دے دینے سے اللہ اس پیسے میں برکت ڈال دیتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی۔ وہ برکت کیسے ڈال دیتی ہے؟ اللہ نے آپ کے گھرانے کو بیماری سے بچا لیا، اور سود خار کے گھرانے میں بیماری آ گئی، اور بیماری پہ لاکھوں روپے لگ گئے۔ وہی بیماری تمہارے گھر میں بھی آ سکتی تھی، لیکن تمہیں اللہ نے محفوظ رکھ لیا، تو اس تھوڑے پیسے میں برکت ہو گئی کہ تم مصیبتوں سے بچ گئے۔ الحمدللہ، یہدینا ویہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور اسی طریقے سے علماء کرام نے فرمایا، اللہ پاک ان کے کروڑی رحمتیں فرمائے، کہ یہ جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جی بینکنگ کے نظام کے بغیر پوری دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ میرے آقا کے زمانے سے لے کر خلفائے راشدین کے دور تک، یعنی جس دور میں یہ ربا نہیں تھا، سود نہیں تھا، سود کی کوئی قسم نہیں تھی، اللہ نے اسلام کو اتنی ترقی دی کہ حضرت عثمان کے زمانے کے اندر 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کے پرچم لہرا گئے۔ اور جس دن سے تم نے سود کے ساتھ ترقی کی ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کی ترقی کا کیا حال ہے، آپ کے امن کا کیا حال ہے، آپ کی معاشرت کا کیا حال ہے، معیشت کا کیا حال ہے۔ ہر طرف تباہی ہے، بربادی ہے، لیکن لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ تو اس لیے اب یاد رکھیں کہ الحمدللہ اب تو اللہ کی رحمت ہے، کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ سود کے بغیر بینک نہیں چل سکتے۔ یعنی اب تو دنیا میں تقریباً 72 ایسے بینک ہیں جو بغیر سود کے کاروبار کر رہے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ کامیاب ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ ایک چیز کو حرام قرار دے دیں اور اپنے بندوں کو دنیا کے اندر یعنی زندہ رہنے کے لیے، کام کرنے کے لیے دوسرا راستہ بھی عطا نہ فرمائے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اللہ کے عدل سے یہ بات بعید ہے۔
تو اللہ نے ہمیں نظام مزاربت دیا ہے، نظام مرابحت دیا ہے، نظام مشاورت دیا ہے۔ اب علماء نے باقاعدہ اسلامی اقتصادی نظام پہ باقاعدہ کتابیں لکھ کے طریقہ کار بتلا دیے ہیں۔ صرف یہی بینک جو چل رہے ہیں ان کے طریقوں کو اسلام کے مطابق ڈال دیا جائے۔ اور اسی طرح سے یاد رکھیں کہ اللہ نے جو نظام رکھا ہے نا جی زکوٰۃ کا، بظاہر جو ہے بعض علماء نے کہا کہ یہ دیکھو، ایک ذرا غور کرو کہ اللہ صدقات کو بڑھا دیتے ہیں اور سود کو مٹا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا صدقات کیسے بڑھ جاتی ہیں؟ بھی ہم نے تو 1000 میں سے 2.5% زکوٰۃ دے دی، 250 کم ہو گیا ہمارا تو۔ دراصل یہ زکوٰۃ جو ہے ہمارے مال میں ایک تو ہے باطنی برکت، رحمت، وہ تو آپ کو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ تو اللہ والے سمجھتے ہیں۔ ایک ہے ظاہری برکت، وہ بھی اللہ نے رکھی ہے۔ جب ہم نے ہر سال زکوٰۃ دینی ہے اور شریعت کے مطابق دینی ہے، یہ زکوٰۃ دینا ہی ہمیں مجبور کرے گا کہ ہم کاروبار کریں۔ یار یہ بات نہیں سب کیوں؟ مثلا 1000 ہمارے پاس ہے، ہم نے 250 ایک سال دے دیا، 250 دوسرے سال دے دیا، کتنا کم ہو گیا؟ 500۔ اگلے تیسرے سال 250 دے دیا، چوتھے سال ختم۔ مثال ہے، بطور مثال میں عرض کر رہا ہوں۔ تو اب لازمی بات ہے کہ ہمارے دماغ میں آئے گا کہ بھی اللہ کی زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ہم نے دینی، لہذا ہم پیسے کو کاروبار میں لگائیں، بڑھے تاکہ ہم زکوٰۃ بھی دیں اور ہمارا کام بھی چلے۔ تو پھر اس پیسے کو ہم پابند نہیں کریں گے، ہم کام میں لگائیں کہ بھئی اس میں ہم نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اگر ہم نے پیسے کو جامد کر کے رکھ دیا تو پیسہ تو پھر گھٹتا رہے گا، یہ تو برف کی سل ہے، پگھلتی جائے گی، پگھلتی جائے گی، پگھلتی جائے گی، پانی ہو جائے گا۔ لیکن جب ہم کاروبار کریں گے، آج ہمارے پاس 1000 ہے، اگلے سال 2000 ہو گیا، اس کے بعد 3000 ہو گیا، اس کے بعد 10000 ہو گیا، دینا ہم نے 2.5% ہے، 40واں حصہ ہے۔ تو اب ہمارا یہ دراصل جو زکوٰۃ بظاہر تو گھٹا رہی تھی، حقیقت میں ہمارے مال کو بڑھا رہی تھی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم صدقات کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے اس کا مانوی طور پہ بڑھا دینا کہ تم چھوٹی سی چیز خیرات کرتے ہو، چھوٹا سا صدقہ دیتے ہو، اللہ اس کا بدلہ بہت بڑا دے دیتے ہیں۔ کہ جیسے صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایک ازانیہ عورت نے جس کی زندگی زنا میں گزر گئی، یعنی بد کردار اور طوائف قسم کی عورت نے، ایک کتا تڑپ رہا تھا، اس کے منہ میں پانی ڈال دیا، اللہ نے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب حالانکہ معمولی سی بات۔ اچھا اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کو قرضہ دیا ہے 1000 ریال 1 مہینے تک، اللہ فرماتے ہیں ملائکہ میرے بندے نے جو قرضہ دیا ہے اور بغیر کسی سود کے، بغیر کسی لالچ کے، میرے بندے کے حساب میں روزانہ 1000 ریال خیرات لکھتے رہو۔ حالانکہ 1000 ریال تم نے قرضہ دیا ہے اور 1 مہینے کے بعد وہ تمہیں مل جانا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں ملائکہ کو کہ میرے اس بندے کی غربت کو سامنے رکھ کے اس نے قرضہ دیا ہے، اور لالچ کوئی نہیں، سود کوئی نہیں، پیسے اس نے زیادہ کوئی نہیں لینے، اس کو روزانہ 1000 صدقے کا ثواب دو۔ اچھا نمبر 1 مہینہ گزر گیا، وہ مقروض آ گیا، اس نے کہا کہ جناب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرا اللہ جانتا ہے میں دینا چاہتا ہوں لیکن نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اور فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تمہیں 1 مہینہ اور چھٹی ہے، 1 مہینے کے بعد دے دینا۔ اللہ فرماتے ہیں اب میرے بندے نے میعاد کے بعد جو مدت بڑھائی ہے تو اب اس کو دوگنا صدقے کا ثواب لکھو، یعنی روزانہ 2000 ریال صدقے کا ثواب لکھتے چلے جاؤ۔ تو اس لیے صدقات بڑھ گئے اور حرام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالی نے ربا کو مٹا دیا اور صدقات کو بڑھا دیا۔ اسی طرح سے یاد رکھیں اگر آپ لوگوں کی آواز ہے یا آپ کی کوئی شناسائی ہے یا آپ کے پاس قلم ہے، آپ لکھ سکتے ہیں۔ ہم غریب مولویوں کی فریاد تو کوئی سنتا نہیں۔ آپ جتنے اسلامی ملک ہیں یا جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے، آپ کوشش کریں جب تک اسلامی ملکوں سے یہ ربا کی لعنت، یہ سود کی لعنت ختم نہیں ہوگی، اسلامی ملک کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔
نہ وہ کبھی زندہ ہوں گے، اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی رحمتیں آئیں گی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے فصلات میں، ان کے ذرائع میں، ان کے اسباب میں برکتیں ہوں گی۔ آج ہماری بدقسمتی ہے، آج ہم امن ڈھونڈتے ہیں لیکن دشمن کے ذریعے۔ دشمن کبھی امن کر دے گا؟ تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی ڈاکو کسی گھر پہ قبضہ کر لے، اور ہم چند بھائی تھے، مثلا ہماری آپس میں لڑائی ہو گئی، ڈاکو نے قبضہ کر لیا۔ اب کافی عرصے کے بعد ہم بھائیوں نے اتفاق کیا، عقل آئی کہ اللہ کے بندے ہماری لڑائی میں فائدہ کیا ہوا، مکان میں تو ڈاکو بیٹھ گیا، ہم اکٹھے ہوں، ہم سب نے سلو کر لی، اکٹھے ہو گئے، اور ڈاکو کے پاس آئے کہ جی اب ہم سب اکٹھے ہو گئے، مہربانی کرو آپ جائیں۔ اس نے دیکھا کہ اب تو سب کٹھے ہو گئے، اب میں ان کٹھے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، میں نے تو ان کو لڑا دیا تھا نا، ایک میرے ساتھ ایک اس کے ساتھ، ایک میرے ساتھ ایک اس کے ساتھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نکلتے ہیں۔ جب وہ سامان اٹھانے لگا ہم نے کہا اچھا بات سنو، تم جا تو رہے ہو لیکن ہم 4 بھائی ہیں، جاتے جاتے یہ مکان ہمیں تقسیم کر کے دے جاؤ، تمہارے جانے کے بعد ہم نہ لڑتے رہیں۔ کبھی تم تو ٹھیک ہے جا رہے ہو، تم تو ٹھیک ہے، تم تو ڈاکو تھے نا، تم تو غاصب تھے، قابض تھے، زبردستی ہماری جائیداد پہ بیٹھ گئے تھے، وہ تو ٹھیک ہے، تمہیں تو ہم نے نکال دیا، تم راضی بھی ہو گئے جانے پر، لیکن جانے سے پہلے اتنی مہربانی کرو کہ تمہارے بعد پھر ہماری لڑائی نہ ہو جائے، آپ ہمارے ساتھ مہربانی کریں، حکم بن جائیں اور ہم 4 بھائیوں کو جائیداد تقسیم کر دیں۔ آپ ایمان سے کہیں جب وہ ڈاکو تقسیم کرے گا تو وہ تقسیم کیسی ہوگی؟ تو اب ہم اگر ملک لینا چاہیں تو ہم کاف دشمن سے کہیں کہ جی ہمیں تقسیم کر دو، ہمارے پاس اگر امن نہ ہو تو ہم دشمن سے کہیں کہ جی ہمارے گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، ہمارے بھائی لڑ پائے ہیں آپس میں، اور باپ باہر جا کے دشمن کو لے آئے کہ میرے بیٹے لڑ گئے، آؤ ذرا مہربانی کرو، ان کو ٹھنڈا کرو، ان کو ذرا امن کروا دو، وہ آگے اور تیل ڈالے گا آگ پہ، امن کروائے گا، وہ تو چاہتا ہے کہ تم لڑ کے مر جاؤ۔ آج جتنی ملکوں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، ایمان سے کہیں مذہب کے نام پہ ہو رہی ہوں یا قومیت کے نام پہ ہو رہی ہوں یا لسانیت کے نام پہ ہو رہی ہوں یا اقتدار کے نام پہ ہو رہی ہوں، یہ سب لڑائیاں کیا ہے کہ دشمن کا ہر جگہ ایک فتنہ بیٹھا ہوا ہے، وہ جب آگ بجھنے پہ آتی ہے تو تھوڑی سی مٹی کا تیل اور ڈال دیتا ہے، اور پھر بعد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہتا ہے، بھائی نہ لڑو یار، خدا کے لیے نہ لڑو، عقل کرو بابا، انسان ہو مت لڑو۔ تو ہم سمجھتے ہیں دیکھو بھی ہمیں نصیحت کر رہا ہے نا کہ نہ لڑو، خیر خواہ ہے تو کہہ رہا ہے نا، ہمارا خیر خواہ نہ ہوتا تو ہمیں کہتا نہ لڑو۔ تو اسی طرح کبھی ہمیں سود دے کر مارا جاتا ہے مسلمان کو، کبھی مسلمان کے اندر وہ تفریقہ اور انتشار کے اسلام نام تھا سلامتی کا، ایمان نام تھا امن کا، اسلام نام تھا وحدت کا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اسلام نام تھا ایک یونٹی کا کہ ایک دن میں اللہ ہمیں ایک مسجد میں 5 دفعہ اکٹھا کر دیتا ہے کہ ایک صف میں کھڑے ہو جاؤ اور ایک امام کے آرڈر پہ چلو، وہ اللہ اکبر کرے تو اللہ اکبر، جب وہ رکوع میں جائے تو رکوع میں، جب سجود میں جائے تو سجود میں، جب قیام میں جائے تو قیام میں، جب قعود میں جائے تو قعود میں، جب سلام پھیرے تو سلام، تاکہ 5 دفعہ تمہیں ایک آرڈر پہ چلنے کی اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کا سبق ملے، اور جمعہ کے دن پھر سارے دور دور کے محلے والے اکٹھے ہو جاؤ، اور عید کے دن تو سارے شہر والے اکٹھے ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک آ جائے گا، کبھی اشہر ذی الحجہ آ جائیں گے، کبھی لیلۃ القدر آ جائے گی کہ ہمیں آپس میں ملائیں، لیکن ہم نے ان سارے اسباب کو بھلا کے دشمنوں سے امن لینا چاہا، دشمنوں سے پیسہ لینا چاہا، دشمنوں سے قرضہ لینا چاہا، تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو ہم کہیں گے کہ جناب مہربانی کریں ایک کارخانہ لگا لیں، ہمارے پاس یہ پلاسٹک کا گلاس نہیں بنتا، ذرا آپ مہربانی کریں۔ ٹھیک ہے جی ہم لگائیں، ہم لگا دیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم گلاس 2 روپے کا بیچیں گے، کہ ہمارے پاس، ہاں جی ٹھیک ہے ہم لیں گے جناب۔ بھائی آپ کے ہاں جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، آپ کا تو اعتبار کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں آپ ایک دن میں کتنا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایک دن میں 1 لاکھ گلا۔ ان کا بس 2 لاکھ روپے روز کا ہم ذمہ دار ہیں۔
کوئی پاگل ہو گیا ہے کہ وہ آگے کارخانہ نہ لگائے؟ اس کا تو مال بکے نہ بکے 2 لاکھ لینا ہی لینا ہے. اور ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ جناب جب میں 2 لاکھ لگاؤں گا میری مرضی میں اپنے ملک میں لے جاؤں گا، تمہارے ملک ہاں جی ٹھیک ہے وہ بھی لے جائیں، بالکل اجازت. اس لیے سوچیں کہ اسلام ہمیں کیا کہتا ہے اور کفر ہمیں کیا کہتا ہے، اور ہم اسلام کو چھوڑ کے اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے آج بربادیوں کے اس مقام پہ پہنچ گئے ہیں جس کو قرآن نے بتایا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ تم جہنم کے کنارے پہ کھڑے تھے لیکن اللہ نے کھینچ لیا. دعا کرو اب اللہ پھر ہمیں جہنم سے کھینچ لے، ورنہ ہم بالکل اب ہلاکت کے گڑھوں پہ آ گئے ہیں. مسلمان کلمے پڑھنے والے سے ایمان سے کہو یہ توقع ہو سکتی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کر دے؟ بھائی یہودی کر دے تو ٹھیک بات ہے، یہودی ہے دشمن ہے. عیسائی کر دے ٹھیک بات ہے، سمجھ آتی ہے دشمن ہے. ہندو کر دے سمجھ آتی ہے بات، سکھ کرے سمجھ آتی ہے بات، قادیانی کرے سمجھ آتی ہے بات. لیکن مسلمان کلمہ پڑھنے والا، ایک مسجد، ایک خدا، ایک قرآن، ایک دین، ایک نبی، اور مسلمان کو قتل کر دے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا ہے. وجہ کیا ہے؟ یہ وہی چیزیں ہیں کہ جب ہم نے حرام کھانا شروع کیا تو اللہ کے عذاب ہم پہ نازل ہو گئے. اور عذاب کی مختلف شکلیں ہیں، کبھی گرانے کی شکل میں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی طوفان کی شکل میں، کبھی فصلات کی بربادی کی شکل میں، کبھی فصلات میں وائرس کی شکل میں، کبھی جناب ہیضہ طاعون بیماریوں کی شکل میں، کبھی آپس کی خون ریزی کی شکل میں. اور اگر نہیں سمجھیں گے تو مٹ جائیں گے، پھر ہمارا نام تک بھی نہیں ہوگا. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. اللہ فرماتی ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تم نہیں سمجھو گے تو میں تمہارے بجائے ایک اور قوم پیدا کر دوں گا. میرے خزانے میں کیا کمی؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ. اب 2 لفظ آئے، ایک کفار اور ایک اسیم. یاد رکھو کفار کا معنی کفر، اسیم کا معنی اسم گناہگار. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ اشارہ ہو گیا کہ جو سود کو حلال کہتا ہے وہ تو کافر ہے، اور جو حلال نہیں کہتا لیکن پھر بھی کھاتا ہے وہ گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے. توبہ کرے اور اپنے آپ کو اس عذاب سے نکالے. اور بالکل میرے آقا کی حدیث مبارک ہے اور آمنا وصدقنا، حضور کے فرمان جو ہے ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا. حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ ہر بندہ جو ہے وہ سود کھائے گا، اور سود نہیں کھائے گا تو سود کا دھواں اس کی ناک میں ضرور پہنچے گا. یعنی اتنا بڑا تھوڑا بہت فائدہ تو وہ بھی اٹھا لے گا کہ چلو سود نہ کھایا لیکن دھواں جو ہے وہ ناک میں پہنچ گیا. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر عمل صالح بھی کیے، دلیل بنے. یہ تو نہیں کہ صرف کہہ دیں کہ ہم مسلمان ہم مسلمان ہم مسلمان. صرف مسلمانی کا دعویٰ کرنے سے مسلمان نہیں ہو سکتا. دعوے کرنے سے اگر مسلمان ہوتے تو پھر تو ساری دنیا مسلمان ہو سکتی تھی. فرمایا عمل الصالحات، اس کے اعمال جو ہے دلالت کریں کہ باقی یہ مومن ہے، اس کے عمل بھی ایمان والے، قول بھی ایمان والا، تصدیق بھی ایمان والی. اگر وہ ایسا کریں گے فرمایا لہم اجر واقاموا الصلاۃ، اور شرط یہ ہے کہ وہ نمازوں کو قائم کریں گے، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے. ایک ہے زکوٰۃ نکالنا نہیں، زکوٰۃ ادا کرنا. ادا کرنے کا معنی کیا ہے کہ صحیح مستحق کو تلاش کر کے زکوٰۃ پہنچانا. یاد رکھو لوگ سمجھتے اور جی ہم نے زکوٰۃ کے پیسے نکال دیے ہیں، جی نکال کے علیحدہ رکھ دیے. اور زکوٰۃ نکالنے کی پابندی نہیں، تمہیں زکوٰۃ دینے کی پابندی ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی پابندی ہے. جیسے نماز پڑھنے کا حکم نہیں، نماز قائم کرو. قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ وقت پہ پڑھو. قائم کرنے کا کیا معنی ہے کہ نماز کے ارکان، شروط، احکام پورے ادا کرو، تب جناب نماز قائم ہوگی. اسی طرح زکوٰۃ کا حکم ہے کہ غریبوں کو تلاش کر کے، مستحقین کو تلاش کر کے زکوٰۃ ان کو پہنچاؤ، تب تمہاری زکوٰۃ ادا ہوگی. اس کے بعد فرمایا جو ایسا کریں گے
یعنی نمازیں بھی قائم کریں گے، زکاتیں بھی ادا کریں گے، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، وہ چاہتے ہیں تو کبھی کبھی دنیا میں بھی عطا فرما دیتی ہیں، ورنہ اصل ثواب جو ہے وہ آخرت کے اندر ہے۔ ولا خوف علیہم، نہ ان کو اپنے مستقبل کے آخرت کا کوئی ڈر ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ جو پیچھے چھوڑ جا رہے ہیں ان کا کوئی غم ہوگا، ان کا بھی اللہ متولی ہوں گے، آخرت میں بھی وہ امن سے ہوں گے، راحت سے ہوں گے۔ یاد رکھیں، ایک ہوتے ہیں اسباب راحت اور ایک ہوتی ہے حقیقی راحت۔ سمجھے مسئلے کو، ایک ہے اسباب راحت، آپ دیکھتے ہیں نا جی فلانا آدمی جو ہے ملانر ہے، بینکر ہے، اس کے پاس جناب بڑا بنگلہ 5-5 ہزار گز پہ بنگلہ ہے، اور جناب اس کے پاس سوئمنگ پول ہیں اور بڑے بڑے بیڈ روم ہیں اور بڑے بڑے اس کے پاس جناب انتظامات ہیں۔ یہ اسباب راحت ہے، راحت اس کو نہیں کہتے، اسباب تو ہیں۔ راحت تو یہ ہوتی ہے جیسے مثلا آپ سونے کے لیے دیکھتے ہیں نا، بستر بچھاتے ہیں، کمرہ ہے، ایئر کنڈیشن ہے، پنکھا ہے، یہ اسباب راحت ہیں۔ راحت تو وہ ہے کہ اللہ تمہیں سکون دے، آرام دے اور آرام کی میٹھی نیند سو جائیں، وہ ہے راحت اصلی ظاہری، اور اصلی راحت ہے جنت میں پہنچنا۔ اب یہ اسباب راحت ان کے دیکھ کے تم للچارے رہتے ہو، لیکن تمہیں پتہ نہیں ان کو نیند نصیب بھی ہے کہ نہیں ہے، تو گولیاں کھا کے بھی نہیں سو سکتے۔ ان کو تو جناب ویلیم کے تم 10 ڈوزیں کھلا دو، 10 انجیکشن لگا دو، پھر بھی آدھے گھنٹے کے بعد اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ ان کے مقابلے پہ تو وہ کروڑ درجہ مزدور بہتر ہے نا، جو حرم کے باہر ٹھنڈے پتھر پہ سو جاتا ہے، آرام مزے کی نیند لے کے فریش ہو کے اٹھتا ہے، اس کو راحت ملی ہے، اس کو اسباب راحت تو ملے ہیں لیکن راحت نہیں ملی۔ جیسے کوئی بڑی سی بڑی ہاسپٹل میں چلے جائیں اور کوئی یہ کہے کہ جناب ماشاءاللہ دل کرتا ہے بس بیماری رہے، بڑی خوبصورت ہسپتال ہے، کتنے قیمتی پلنگ ہیں اور کتنے بہترین ڈاکٹر ہیں اور کتنی جناب خوبصورت عورتیں ہماری خدمت پہ ہیں، کوئی پاگل کہے گا اچھا تم بیمار ہونا چاہتے ہو اس لیے کہ بھی ہسپتال بڑے ہیں؟ تم جو عقل والا ہے وہ کہے گا اللہ مجھے شفا دے، مجھے آنے سے بھی محفوظ رکھ، مجھے یہاں مت لیا، اللہ مجھے صحت دے، اللہ مجھے عافیت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کبھی یہاں نہ لے آنا۔ اس طرح اگر دیکھو تو پھر تو وہ بھی بڑی راحت میں ہے جو جیل کے بڑے بڑے مین گیٹ، لوہے کے اتنے بڑے گیٹ لگے ہوئے ہیں، تمہاری کوٹھیوں پر بھی نہیں ہوتے، اتنے بڑے پہرے کے انتظام ہے کہ تمہارے کسی بڑے سے بڑے وڈیرے کے دروازے پر بھی اتنی پہرے دار نہیں ہوتے۔ پھر وہ بھی کہیں کہ جی ہم بھی بڑے مزے میں ہیں، پہرے دار ہیں، گن مین ہیں، باقاعدہ جناب وقت پہ سائرن بجتے ہیں، وقت پہ ہمیں ٹہلایا جاتا ہے، وقت پہ ہمیں کھانا کھلایا جاتا ہے۔ جو عقل مند آدمی ہوگا وہ کہے گا اللہ مجھے اس جیل سے بھی پناہ دے، اس کے اندر آنے سے بھی پناہ دے، میں باہر سڑک پہ سو جاؤں گا لیکن مجھے جیل سے بچا، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس عذاب سے بچا۔ تو ان لوگوں کے پاس بھی اسباب راحت تو ہے، راحت صرف مومن کے پاس ہے۔ من یؤمن باللہ یہد قلبہ الذی رآ، فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اگر تمہیں دلوں کا سکون چاہیے تو پھر اللہ کی یاد میں آ جاؤ، اللہ تمہیں بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ حضور کے زمانے میں 60 عورتیں تھیں اور 12 مرد تھے، اور وہ میلاد کرتے تھے، ان کے نام لکھ کر بھجوا دیں اور حدیث بھی لکھ کر بھجوا دیں تاکہ ہمیں بھی پتہ لگ جائے وہ 60 کون سے تھے۔ نا آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میلاد اتنا بڑا اچھا اور بڑا اعلیٰ کام ہے تو ابو بکر کیوں نہیں منایا؟ کیوں اس کو جھگڑا تھا حضور سے؟ 60 آدمی تم اور ڈھونڈ رہے ہو، ابو بکر عمر عثمان علی جو موجود ہیں ان میں کسی کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ ایسے تم دور سے 60 آدمی جو پکڑنے جاؤ، گھر کے آدمی جو موجود ہیں۔ اللہ کے بندے سب جھوٹی روایات ہیں، کوئی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، سب بدعت ہیں۔ آدمی کا طواف یا عمرہ یا نماز پڑھتے وقت حرم شریف میں پیسے نکل جائیں جو گر جائیں تو اس آدمی کو بھی ثواب ملے گا؟ بالکل ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اگر مسلمان کو پاؤں میں کانٹا بھی لگ جائے اور وہ کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ثواب ملے گا؟ اللہ بالکل ثواب دیں گے، ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ جو آدمی نماز چھوڑ دیتا ہے، میں نے کیسٹ میں سنا تھا، آپ نے ساتھ یہ بھی سنا ہوگا کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ الاسلام ابن القیم رحمہ اللہ،
اور جو مسلک جو فقہ یہاں عرب میں ہیں ان کے نزدیک یہ فتویٰ ہے کہ جو آدمی مرد یا عورت بالغ ہونے کے بعد عمدن جان بوجھ کے ایک نماز بھی چھوڑ دے وہ کافر ہو جاتا ہے. اگر مرد نے چھوڑا مرد کافر ہو گیا, عورت نے چھوڑی نماز عورت کافر ہو گئی. جب دونوں میں دونوں کافر ہو گئے تب بھی نکاح ختم, ایک کافر ہو گیا تب بھی نکاح ختم. تو ان کے نزدیک تو بالکل نکاح ختم ہو جاتا ہے. اور بلکہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر اسی ترک صلاۃ میں وہ بندہ مر جائے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھو اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی نہ کرو. اور باقی ائمہ کے نزدیک وہ فاسق فاجر ہوتا ہے, کفر کے قریب چلا جاتا ہے. اگر آپ اچھی طرح کیسٹ سنتے سمجھ آ جاتا. پتہ نہیں میرا بہنوئی جو ہے حبیب بینک میں کام کرتا ہے اور وہ میرے لیے کبھی کپڑے بھیجتا ہے اور کبھی لباس بھیجتا ہے, کوئی بات نہیں, وہ تو اپنی نوکری کے پیسے لیتا ہے, وہ تو سود نہیں لیتا غریب, اس کے پیسوں کو کیوں حرام کر رہے ہو. ویسے جو حکم یہ ہے کہ اس کو کہو اور نوکری تلاش کرے, جب اور نوکری مل جائے تو ایسے ادارے میں نوکری نہ کرے. حضور پاک نے جو حج کا وفد بھیجا تھا اس کے امیر حضرت ابو بکر تھے. بی بی اسما جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بی بی عائشہ کی بہن ہیں. ایک بڑا ہندو مسلم فساد ہوئے اور ایک ڈاکٹر, اس ڈاکٹر نے بھی اگر ہندوؤں کے ڈر کے مارے جان بچانے کے لیے بعد ایسی باتیں کی ہیں تو کافر نہیں ہو جائے گا. اس کو آپ معاف کر دیں, مسلمانوں میں رہنے دیں. اگر آپ بائیکاٹ کریں گے وہ ہندو ہو جائے گا تو ایک مسلمان کو نکال بیٹھو گے نا تم. اس بیچارے نے بھی تو مجبور ہو گئے, ڈر کے مارے ان کو بتائی ہوں بعض باتیں تمہاری یا بعض باتیں ایسی کی ہوں. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان, اللہ کے قرآن میں ہے کہ اگر ایک آدمی کا دل تو پکا مومن ہے لیکن کافر بندوق مارتا تھا, قتل کر رہا تھا, ڈر کے مارے اس نے کوئی کفر کا کلمہ کہہ دیا تو اللہ فرماتا ہے وہ کافر نہیں ہوتا, میں تو دلوں کو جانتا ہوں. میں رہتا ہوں الباحہ میں 400 کلومیٹر دور ہے. میں اکثر جدہ جاتا رہتا ہوں. جدہ جانے سے آپ کے لیے عمرہ کوئی ضروری نہیں. اسی طرح اگر کوئی طائف کا رہنے والا دوسرے تیسرے روزانہ ڈپٹی کے معاملے میں مکے آتا جاتا ہے اس کے لیے بھی عمرہ ضروری نہیں. یزید ابن معاویہ کی فوج کے قائد نے مکے کو گھیرا, کعبہ مشرفہ کی دیوار ٹوٹ گئی. یہ غلط آپ کو کسی نے کہا ہے, یہ آپ کو کسی نے غلط کہا. یہ تو حجاج کے دور کی بات ہے, یزید ابن معاویہ کے دور کی بات نہیں ہے. یہ سارے دکاندار 5 ریال کا سامان 20 ریال میں بولتے ہیں. دیکھو بھائی بے شرا کے اندر جو ہے نا یہ بات, یہ سمجھے یہ سود نہیں ہوتا. سود وہ ہے کہ پیسہ میں نے دیا ہے وقت کے بدلے میں پیسہ لے رہا ہوں. یہ تو میں نے کہا کہ یہ گلاس ہے جی میں 20 کا بیچتا ہوں, آپ کو قبول ہے لے لینی ہے نہ لے. یہ تو میں چیز بیچ رہا ہوں. چاہے ہاں اس میں بھی ایک حکم ہے شریعت کا کہ لا ضرر ولا ضرار, ایسا نفع نہ کرو کہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ اور ایسا بھی نہ کرو کہ تمہاری ذات کو بھی نقصان پہنچے, یعنی ایک حد اعتدال رکھو. لیکن اگر فرض محال کسی نے 5 ریال کی اینک لی اور 20 کی بیچ دی, لیکن تم نے 20 میں قبول کی ہے لہذا یہ حلال ہے, اور میں نے تمہیں چیز دی ہے, میں نے مفت تو پیسہ نہیں دیا, بدلے میں چیز دے رہا ہوں. اس کے اور اس میں بڑا فرق ہے. نماز میں جب ہم سبحانک اللہ پڑھتے ہیں اس کے بعد اعوذ باللہ, آپ نے بالکل اگر نماز پڑھنی ہے اور اکیلے ہیں احناف کے نزدیک تو آپ تعوذ بھی پڑھیں گے, بسم اللہ بھی پڑھیں گے, فاتحہ بھی پڑھیں گے. امام کے پیچھے ہیں تو بس ثنا پڑھ کے خاموش ہو کے کھڑے ہو جائیں گے. حنفی حضرات, شافی جو ہیں وہ امام کے پیچھے بھی پڑھیں گے. اگر 2 گلاس پانی کی طلب ہو تو 6 گھونٹ میں پئیں یا دونوں گلاسوں کو 3 گھونٹ میں ختم کریں. گلاس جب 2 ہے تو ہر گلاس کو 3 دفعہ کر کے پئیں گے. سجدہ صحابہ تحیات کے بعد درود شریف کے بعد, ہاں دونوں طریقے جیسے احناف کے نزدیک وہ بھی حدیث میں ثابت ہے, جیسے یہ حضرات سلام سے پہلے سجدہ صاحب کر کے بعد میں سلام پھیرتے ہیں یہ بھی ثابت ہے. اگر ہماری 1 رکعت نکل گئی امام صاحب کے پاس پھر 3 پڑھی تو 1 رکعت میں آپ کھڑے ہو کے
بعض علماء احناف کہتے ہیں خاموش کھڑے رہیں فاتحہ کی دیر، بس پھر بیٹھ جائیں، پھر 2 رکعت میں اسی طرح خاموش کھڑے رہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ فاتحہ بھی پڑھیں اور ایک سورت بھی پڑھیں، لہذا آپ کی پہلی 2 رکعتیں ہو گئی، آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھیں۔ میرے والدین نے میری بیٹی کا نام جوہرہ رکھا ہے، کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، جوہرہ موتی کو کہتے ہیں، ٹھیک بات ہے، کوئی منع نہیں۔ ویسے بھی عرب میں یہ رواج ہوتا تھا، یہ مردوں کے نام تو رکھتے تھے ایسے کہ اس میں روب اور دہشت پیدا ہو، اور لڑکیوں کے نام رکھتے تھے جس میں لطافت اور اچھائی اور خوبصورتی اور جمال پیدا ہو۔ تو کوئی جوہرہ اچھا نام ہے، کوئی برا نام نہیں۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے میں کتابیں خرید کے مدرسے میں دے سکتا ہوں؟ بالکل نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ کے پیسے سے کتاب خریدنا، مسجد بنانا، مدرسہ بنانا سب ناجائز ہے۔ اس کا آسان حل ہے کہ کتابیں تو تم طالبوں کو دینا چاہتے ہو نا، کہ پیسے تم طالب کو دے دو، وہ جا کے کتاب خرید لو۔ اگر مسجد میں جماعت ہو جائے تو آدمی گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ اگر مسجد میں اور دوسری مسجد نہیں ہے یا اور کسی جگہ جماعت ملنے کی امید نہیں رہی تو اپنے گھر میں کھڑا ہو کے بیوی بچوں کو پیچھے کھڑا کر کے جماعت کر لے اپنی، تاکہ جماعت کے ثواب سے محروم نہ ہو جائے۔ اگر آدمی ناپاک حالت میں ہے تو کچھ کھا پی سکتا ہے بالکل، لیکن ہاتھ منہ دھو کے، استنجا کر کے، ہاتھ منہ دھو کے، کلی وغیرہ کر کے کھا سکتا ہے۔ افضل یہی ہوتا ہے کہ آدمی غسل کرے اور بعد میں کھائے۔ جادوگر کسی کو جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں، حضور پاک کو پہنچا دیا تو ہم آپ کیا ہیں؟ جادو ہے لیکن کفر ہے، حرام ہے۔ دعا کریں اللہ ہر مسلمان کو جادو کے فتنے سے بچائے۔ ایسے جادو سے نقصان ہو سکتا ہے، یہ میں نے نہیں سمجھا۔ ختم دینا صحیح ختم، یہ جو ہمارے یہاں رواج ہے، ختم شریف، ختم کبیر، ختم صغیر، سب بدعت ہے۔ میں عمر